أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں اگر ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو کوئی ایسا شخص نہیں جس کے کوئی مخالف نہ ہو، کوئی دشمن نہ ہو۔ وہ حاسدین ہو سکتے ہیں، مخالفین ہو سکتے ہیں، منافقین ہو سکتے ہیں، فاسقین اور فاجرین ہو سکتے ہیں، جو ہمیں پست اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں ناکام کرنا چاہتے ہیں، جن سے ہماری کوئی کامیابی، کوئی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ تو آج میں آپ کے لیے ان شرورین کے شرور سے بچنے کے لیے، ان فاسقین، فاجرین، مخالفین، منافقین کے شر سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا لے کر آیا ہوں، یعنی ایک نبوی نسخہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیں گے، یہ دعا پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ ان کی جو حرکات و سکنات ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان سے بھی باز آ جائیں گے اور زیر ہو جائیں گے۔ نہ صرف وہ باز آئیں گے بلکہ اللہ کی شدید پکڑ میں آ کر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی اکثیر عمل ہے، انتہائی آزمودہ وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ دعا پڑھ کر جایا کرتے تھے غزوات میں، جب بھی غزوات میں جاتے تھے تو یہ دعا پڑھ کر جایا کرتے تھے۔ یہ بہترین ایک آسان سی دعا ہے۔ پہلے آپ وہ دعا سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے۔ دعا یہ ہے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ ایک آسان سی دعا ہے، آپ بھی اس کو یاد کر لیں، بلکہ اس کو یاد کر کے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کو دشمن تنگ کر رہا ہے، مخالف تنگ کر رہا ہے، آپ اس کی پریشان ہیں ان کی حرکات و سکنات سے، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے نجات دے، تو آپ اس دعا کو روزانہ کسی بھی وقت 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کیا کریں۔ دوران وظیفہ بالکل کسی سے بات نہیں کرنی، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر جتنی آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی تیر آپ کا نشانے پر لگے گا۔ آپ اس کو روزانہ کسی بھی وقت 313 مرتبہ پڑھ کر بغیر درود شریف کے، اول آخر درود شریف اس کے نہیں پڑھنا، اور کوئی گفتگو درمیان میں نہیں کرنی، موبائل استعمال نہیں کرنا۔ آپ اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کر آپ اللہ سے دعا کریں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے۔ دوسرا طریقہ بھی سن لیں، اگر دشمن آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح زوال کے وقت جو ظہر سے پہلے ہوتا ہے، اور شام کو زوال کے وقت جو عصر کے بعد ہوتا ہے، 10 سے 15 منٹ آپ ایک کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں، یا اگر بہتر ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور سر کو بھی ننگا چھوڑ دیں، سر کو نہ ڈھانکیں، کوئی کپڑا وغیرہ، کوئی ٹوپی وغیرہ نہ پہنے، ایسے ہی آپ کھڑے ہو جائیں اور 10 سے 15 منٹ تک آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور پڑھتے ہوئے جب آپ کھڑے ہوں، آپ کا جو دایاں قدم ہے تھوڑا آگے ہو اور آپ کا جو بایاں قدم ہے تھوڑا پیچھے ہو۔ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ یہ 2 ٹائم آپ 15-15 منٹ، 10-10 منٹ روزانہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ تیسرا طریقہ بھی سن لیں، اگر دشمن آپ کو بہت 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 زیادہ تنگ کر رہے ہیں، بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نجات ملے فوری، تو آپ نے اسی دعا کو آپ نے فجر کے بعد کسی بھی وقت، اور ادھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت 15-20 منٹ تک آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ آپ اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر، اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پر بیٹھ جائیں، اور دونوں ہاتھ جس طرح اتحیات میں دونوں زانوں پر ہوتے ہیں، گھٹنوں پر ہوتے ہیں، اسی طرح رکھ لیں۔ اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا دایاں قدم تھوڑا آگے اور بایاں قدم آپ کا تھوڑا پیچھے ہونا چاہیے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک ہونی چاہیے 1.5 فٹ، 2 فٹ، 3 فٹ کی،
ایک سٹک ہونی چاہیے، ایک چھڑی ہونی چاہیے۔ آپ 15 سے 20 منٹ تک آپ بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ دوران وظیفہ ہرگز گفتگو نہیں کرنی کسی سے، موبائل استعمال نہیں کرنا، توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جب آپ ہم پر پہنچے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، تو آپ اس طرح سٹک چلائیں۔ اسی طرح ونعوذ بک من شرورہم، پھر سٹک چلائیں۔ تو آپ 15 سے 20 منٹ تک یہ دعا پڑھتے رہیں اور یوں ہی آپ ہاتھ سے سٹک چلاتے رہیں۔ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ یہ دشمن مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے ان کی سازشوں سے، مجھے ان کی حرکتوں سے، مجھے ان کی جو وار ہیں ان سے محفوظ رکھ۔ آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، یوں ہی سٹک چلاتے رہیں، تصور میں یہ سوچتے رہیں کہ میری یہ سٹک میرے دشمنوں پر پڑ رہی ہے اور شدید پڑ رہی ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ سٹک نہیں لے کر بیٹھ سکتے یا نہیں ہے اویلیبل آپ کے پاس، تو آپ نے بائیں ہاتھ کو الٹا کر کے جیسے ہی آپ دعا پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اس طرح ہاتھ، ونعوذ بک من شرورہم، اس طرح ہاتھ اپنے جسم پر ماریں۔ یوں ہی دعا پڑھتے رہیں اور آپ اسی طرح ہاتھ کو بھی مارتے رہیں، تصور میں یہی کہ میرے یہ ہاتھ، میرے یہ تھپڑ میرے دشمنوں کو پڑ رہے ہیں۔ آپ اس طریقے سے یہ دعا پڑھیں، یہ وظیفہ کریں 40 دن۔ یہ بہت زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو، 40 دن بہت کبھی امید ہے، چند دن نہیں گزریں گے آپ کے دشمن ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اللہ کی شدید پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ کی شدید پکڑ میں آئیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کی ذلت، ان کی رسوائی، ان کی خواری۔ آپ انشاءاللہ اس دعا کو معمول بنائیں، اس کو وظیفہ بنائیں، اس کو جس طریقے سے میں نے بتایا اس طرح کریں۔ انشاءاللہ چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ ان کے ہر وار سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کی برکت سے ان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، جس طرح کسی بستی میں، گھر میں، باہر یا آپ جہاں کہیں ملازمت کرتے ہیں، کچھ ایسے شریر لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہوں، جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہوں، جو آپ کا نقصان کرنا چاہتے ہوں، آپ کو گرانا چاہتے ہوں، آپ ان کے لیے بھی یہ دعا کھلا پڑھ سکتے ہیں، اس وظیفے کو۔ جب بھی آپ کے سامنے ایسے لوگ آئیں، آپ اس کو دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہیں، چند بار پڑھ کر ہلکی سی پھونک اس کی طرف مار دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔